میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں، میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا ان پٹ ہونا چاہیے تھا، ہم سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا، نظریہ ہوگا، منشور ہوگا، آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے، لیکن ان پٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے وہ حل کیے، اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا، کہ اتنے سارے ممالک، اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو
ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں، اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے، وہ اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. اکبر ڈان کیا تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا. اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں. جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور جو آپ کا اس سے پہلے سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا. اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم
ان کا مقابلہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں. مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کی تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے.